صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آمین۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے میں نے محافل میلاد کی ویڈیو بہت محنت سے میں بناتا ہوں۔ یہ ویڈیو بھی رکن شورا جناب حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کی جامع مسجد خضرا بلاک نمبر 2 شاہ فیصل کالونی کی ہے، جو پچھلے اتوار 10 تاریخ کو میں نے بنائی ہے۔ اس سے پہلے ایک مختصر سی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، امید ہے کہ پسند آئے گی۔ یہ مکمل بیان کی ویڈیو ہے، جو اسلامی بھائی اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ بہت سکون اور اطمینان قلب ملے گا۔ تو چلیں بیان سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت مقرر پر مل جائے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی وہی یاد سے جاما، کس کا آج کمال، مصطفیٰ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج شاہ فیصل کالونی میں ایک عظیم الشان اجتماع ذکر و نعت میں جمع ہے، اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مبارک مہینے کی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حدیث ہی باکمال ہے، مگر اس حدیث کی تو کیا بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کیا شاندار کیلکولیشن ہے، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ مگر آگے جو حدیث پاک کا جو اگلا حصہ ہے نا وہ اور خوبصورت ہے۔ دیکھیں ہم سرکار علیہ السلام کے امتی ہیں، غلام ہیں، تمنا یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جنت میں اپنے پیچھے پیچھے لے جائیں، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ مگر آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں قیام محشر کے دن جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کاندھے سے کاندھا چھونے کا؟ مسجد میں ایک اعلان ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملا لیجئے، صفوں کو درست کر لیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کندھا اسی سے ملتا ہے جو بالکل برابر میں ہوتا ہے، یعنی گویا نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو وہ میرے بالکل ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ السلام پر ایمان لانا، ان کو اللہ کا آخری نبی ماننا، اپنا آقا و مولا دل کی گہرائیوں سے ماننا، یہ لازمی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کا ایک ایسا جز ہے کہ جب تک نبی پاک پر ایمان نہ لایا جائے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اللہ ایک ہے کہتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آگے محمد الرسول اللہ دل کی گہرائیوں سے تصدیق قلب کے ساتھ نہ کہے، جب تک ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت جبھی لکھتے ہیں نا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ،
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نبی پاک ایمان کی بھی جان ہے۔ اچھا، پھر یہ پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پہلا حق تو ہم بجا لا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن ایمان باقی رکھنا، ایمان کی فکر کرنا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی ہوگی، اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی۔ ایک حدیث پاک بہت ڈرانے کے لیے کافی ہے، اور سمجھ جائیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بنی آدم ہیں، یعنی انسان ہیں، وہ 4 قسموں پہ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ کچھ وہ ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، اور مسلمان ہی فوت ہو جاتے ہیں، ایمان پر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اسی کیٹیگری میں رکھنا۔ تو نے ایمان مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، اب خاتمہ بھی ایمان والا ہو جائے۔ مگر آقا فرماتے دوسری کیٹیگری ہے، دوسری قسم، کچھ لوگ کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے گھر میں، ساری زندگی غیر مسلم رہتے ہیں، اور کفر پر ہی ان کی موت ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کچھ لوگ کافر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، کفر پر زندگی گزرتی ہے، مگر مرنے سے پہلے اللہ انہیں ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایسے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ اللہ کی رحمت سے اس وقت دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ اگر پھیلنے والا کوئی مذہب ہے، the most growing religion on earth، دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر جو چوتھی کیٹیگری ہے نا، چوتھی قسم بیان فرمائی نبی پاک نے، وہ ڈرانے والی ہے۔ آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اسلامی زندگی گزارتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا ہے، جب غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو مسلمان بھی اللہ نہ کرے کفریہ کلمات بک کر یا ایسے کام کر جائے کہ اس کا ایمان ہی اس سے چھین نہ لیا جائے، اس کے بارے میں ڈرنا ہے۔ ہاں، جس طرح آپ کی اچھی گاڑی، اچھا موبائل، زیادہ پیسے کیسے سنبھالتے ہو؟ چوری نہ ہو جائے۔ ایمان سنبھالنے کی فکر کی کہ کہیں ایمان چوری نہ ہو جائے۔ ہاں، ایمان کے ڈاکو بھی پھرتے ہیں۔ یہ جو آج کل عجب خیال ہے گیا نا کہ بھائی سب کی سننی چاہیے، ایک نقطہ کالا ڈاٹ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ، یہاں تک کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کی بات بتاؤ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، مذاق اڑاتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، مسجد میں بلاؤ تو غصہ آتا ہے کیونکہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اتنے گناہ کر لینا تو پھر ڈر ہے کہ ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے۔ تو گناہوں والی جس کی زندگی ہے اسے توبہ کرنی ہے، کہیں ایمان چلا گیا نا تو مارے جائیں گے۔ سیکنڈ، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں صرف ایمان کے موضوع پر اتنی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ واقعی اس موضوع پر بات بھی کم ہوتی ہے۔ ایمان کی سلامتی، ایمان کی اہمیت، امپورٹنس آف ایمان پر بہت کم بات ہوتی، کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ سیکنڈ، دوسرا حق نبی پاک علیہ السلام کا اتباع سنت رسول، کہ پیارے آقا کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ، وہی نا شیطان ہے نا، چور ہیں، میں نے کہا نا ایمان کے ڈاکو ہیں۔ ایک تاثر پھیلا دیا گیا ہے، ارے بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا، بس سنت ہی ہے نا۔ یعنی اس طرح سنت کو بنا دیا کہ سنت تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے چھوڑنا۔ اللہ اکبر، یہ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ حالانکہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ ان کی سنت پر عمل کیا جائے، اتباع کیا جائے، فالو کیا جائے، اور یہ حکم قرآنی ہے، اور کیا شاندار حکم قرآنی ہے۔ دیکھیں کمال کی بات دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب اپنے بندوں سے، اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، کیا فرما دیجئے کہ تم لوگ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اچھا ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اگر دیکھو مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو میری بات مانو، بندہ یہی کہتا ہے نا میری محبت کرتے ہو تو میری مانو، مگر اللہ کیا فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے بندوں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو
फत्तबिऊनी, आका फरमा रहे मेरी मानो, मेरी इताअत करो, मुझे फॉलो करो, क्योंकि रब ने फरमाया महबूब आप कहिए। अच्छा मजे की बात भी देखो, अल्लाह खुद नहीं फरमा रहा, ए महबूब आप कह दीजिए, कुल कह कर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी है, कुल कह कर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, तेरी अल्लाह तेरी गुफ्तगू कितनी है रब को पसंद। यानी अल्लाह अपनी बात भी महबूब की जबान से कहलवा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ मेरे बंदों, ऐ नबी पाक के उम्मतियों, और प्यारे आका खुद फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इताअत करो। अच्छा अब इनाम क्या मिलेगा? इताअत रसूल पाक की करेंगे, दावा यह है कि अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं, इनाम और रिवॉर्ड क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। दावा तो तुम कर रहे थे कि अल्लाह से मोहब्बत करना, अब अल्लाह तुम्हें महबूब बनाएगा। और सुनो सिर्फ यही नहीं, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमा देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। क्यों? वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो ये कुरान का हुक्म है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, उनकी पैरवी की जाए। मगर आज तो लोग कहते हैं कि सुन्नत ही है ना, नहीं किया तो क्या हुआ? अरे जिससे प्यार होता है बंदा उसकी हर अदा पूरी करता है। आज भी मॉडर्न और जनाब दुनिया के जो लोग होते हैं उनको देखो, किसी के फैन बन जाते हैं तो बाल भी वैसे बनाने हैं, कपड़े का स्टाइल भी वही है, बात करने का अंदाज भी वही है। यार फलां ने ऐसी घड़ी पहनी थी, मैंने घड़ी पहनी, क्यों? उससे प्यार है। अरे तुम्हें दुनिया के किसी बंदे से प्यार है तो उसकी अदाएं अपनाते हो, जिससे रब को प्यार है उसकी अदाएं क्यों नहीं अपनाते हो? हैं? जिसके सबब कायनात बनी है उसकी अदाएं क्यों नहीं अपनाते? और जिसकी अदाएं अपनाओ तो रब भी राजी हो जाता है और जन्नत भी मुकद्दर हो जाती है। मगर आज सुन्नतों से बहुत दूरी है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान तो उन सुन्नतों पर भी अमल करते थे जिन पर अमल करने का हुक्म भी नहीं था, मगर सहाबा उस पर भी ढूंढ ढूंढ कर अमल करते। हम उन सुन्नतों को भी छोड़े बैठे हैं जिसका ऑर्डर दिया है नबी पाक ने, जिसका हुक्म दिया है प्यारे आका ने। मगर बहुत बड़ी तादाद में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती कहलाने वाले सुन्नतों पर अमल नहीं करते। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारी जिंदगी नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया, मगर जब आखिरी वक्त आया बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछते हैं, जरा ये तो बताओ मेरे आका की वफात किस दिन हुई थी, इंतकाल किस दिन हुआ था, कफन में कपड़े कितने थे, कफन का अंदाज क्या था? अल्लाह अकबर, तमन्ना ये थी कि दिन भी वही मिल जाए जो नबी पाक को मिला था, कफन भी वैसा मिल जाए जो प्यारे आका ने पहना था। अल्लाह अकबर, इतना सुन्नतों पर अमल था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, आप किसी जगह से गुजरे, कुछ लोग बैठे थे, कहा ऐ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे साथ भी खाना खाइए। उसको उनके दस्तरखान पर साबित बकरी, जिसको रोस्टेड बकरी जिसको आप कहते हैं, सालम बकरा जिसको कहते हैं, वो पूरा बना हुआ पड़ा था। लोगों ने खाने के लिए बुलाया, आपने इनकार कर दिया। कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, कभी जौ की रोटी पेट भर कर ना खाई, भला इन लजीज और पुरतकल्लुफ खानों को मैं कैसे गवारा कर सकता हूँ? यानी नबी पाक की ये सुन्नत नहीं है ये वाला खाना। आका को इस तरह का खाना खाते नहीं देखा, मैं नहीं खाता। हालांकि ये खाना जायज़ था। समझाना ये चाह रहा हूँ कि सहाबा उस बात पर भी अमल करते थे कि जिसका हुक्म नहीं था। एक बार हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद मुस्कुराए। किसी ने पूछा हुजूर यहाँ क्यों मुस्कुराए हैं, कोई मौका तो नहीं मुस्कुराने का? कहा मुझे और कुछ नहीं पता, इसी मकाम पर मेरे आका ने वुज़ू किया था, वुज़ू करने के बाद मुस्कुराए थे, बस मैं उसी अदा को अदा कर रहा हूँ। एक बार एक सहाबी के बारे में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर है गालिबन, एक दरख्त के नीचे से गुजरे, सर झुकाकर गुजरे। किसी ने कहा हुजूर दरख्त तो बहुत ऊंचा है, सर क्यों झुकाया? फरमाते हैं आज ऊंचा है, कुछ अरसा पहले आका यहाँ से गुजरे थे, जब इस दरख्त की साइज छोटी थी, आका थोड़ा सा सर झुका के गुजरे थे, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। ये सहाबा हैं और हम हैं कि ना चेहरा सुन्नतों वाला, ना गुफ्तार सुन्नतों वाली, ना खाना पीना सुन्नतों वाला, ना बातें सुन्नतों वाली। बताओ ना फिर हम कैसे गुलाम हैं? एक तरफ तो नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मगर जिसको मौत कबूल है उसको मेरे आका का तरीका कबूल क्यों नहीं? उसको नबी पाक का तरीका नमाज कबूल क्यों नहीं? उसकी ज़बान पर सच क्यों नहीं है? एक सवाल करता हूँ, बात तो बहुत हो सकती है सिर्फ इसी एक पॉइंट पर, मगर एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ कि जब अभी घर जाए ना, आईने के सामने खड़े हो जाना, ठीक है,
اور اپنے آپ سے ایک سوال کرنا کہ اگر کوئی مجھے ان نون آدمی دیکھے، کیا وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ میں نبی پاک کا امتی ہوں، یا جب تک میں نام نہیں بتاتا؟ کیونکہ آج کل کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ نہ کپڑے سنتوں والے، نہ چہرہ سنتوں والا، نہ باتیں سنتوں والی، نہ اسٹائل سنتوں والا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے کہ نہیں. جب تک وہ کہتا نہیں میرا نام محمد خالد ہے، اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ اب پتہ چلا مسلمان ہے، کیونکہ کہیں سے اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی نشانی نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا میں ٹھیک کر رہا؟ ہونا تو کیا چاہیے؟ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. میں لاکھوں میں کھڑا ہوں نا تو دور سے پہچاننے والا پہچان لے کہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے، یہ آقا کا غلام ہے. مجھے انٹروڈکشن نہ کرانا پڑے کہ میں کون ہوں، کس کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے. مجھ سے کوئی بات کرے تو اس کو پتا چلے، میری زبان پہ السلام علیکم ہو، میری زبان پہ الحمدللہ ہو، میری زبان پہ بسم اللہ ہو، میری زبان پہ سچ ہو، میری چہرے پہ مسکراہٹ ہو. پتا چلے کہ نبی پاک کا امتی ہے. جس کے چہرے پہ گالیاں ہیں، ابے تبے، تو تڑاک، جھوٹ، غیبت، کیسے پتا چلے گا کس کا امتی ہے؟ کیا یہ نبی پاک کا امتی ہوتا ہے؟ اچھا یہاں ایک اور بات کر لوں، پھر اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت سارے یہاں پر اسلام بھائی مجھے بائی ماما داڑھی والے سنتوں والے لباس والے بھی نظر آ رہے ہیں. ایک بات اور سننی ہے، یقیناً سراپے کی سنتیں ہیں، اچھی بات ہے آپ نے اپنائی ہیں، مگر صرف یہی سنتیں نہیں ہیں، کردار کی بھی سنتیں ہیں. سچ بولنا بھی تو سنت ہے، دھوکہ نہ دینا بھی تو سنت ہے، نرمی کرنا بھی تو سنت ہے، وعدہ پورا کرنا بھی تو سنت ہے، قسم کھانا ہے تو پوری کرنا بھی تو سنت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی تو سنت ہے، بچوں کے ساتھ شفقت بھی سنت ہے، بڑوں کا ادب اور پیار بھی سنت ہے. پتہ چلا چہرے پر داڑھی ہے مگر زبان پر جھوٹ ہے، سر پر امامہ ہے مگر لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے. یہ نہیں چلے گا، بلکہ یہ زیادہ نقصان دہ ہے کہ جو چہرہ تو سنتوں والا بنائے مگر کردار اس کا برا ہو. لوگ الٹا باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو داڑھی والا ایسا ہے، دیکھو امامے والا ایسا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غلامی اختیار کرنی ہے، رنگ چڑھانا ہے تو پورا چڑھانا ہے. سنت پر عمل ایسا کرو کہ چہرہ بھی سنتوں والا ہو اور دل بھی سنتوں والا ہو. انشاءاللہ کردار اچھا ہوگا تو لوگ اور سنتوں کے قریب آئیں گے. تو میلاد کا مہینہ سیکنڈ حق جو نبی پاک کا رائٹ ہے ہم پر کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے. اور یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یار لوگ کہتے ہیں صرف سنت ہی ہے نا، سنت کی اہمیت صرف اس حدیث سے سمجھ لو. آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے. سبحان اللہ. یہ تو جنت کا راستہ ہے. سنت جو ہے ایکچولی یہ تو نبی پاک کے ساتھ جانے والا راستہ ہے، لیکن لوگ ہمیں دور کر رہے ہیں سنتوں سے. یار سنت ہی ہے. اور اسی کے مقابلے میں نبی پاک کی ایک اور حدیث پاک ہے. آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. اب آپ سوچ لیں، ایک راستہ آقا سے دوری والا ہے اور ایک روڈ جو ہے وہ نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانے والا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کون سی سڑک اختیار کرنی ہے. آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو سنت کو تھام لو. اللہ کرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قدم قدم پر نبی پاک کی سنتوں پر عمل کا جذبہ مل جائے. اور اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. 40 سال ہو گئے اس گلشن کو، کون سا اجتماع ہے، کون سی محفل ہے جہاں سنتیں بیان نہیں ہوتی ہیں. دعوت اسلامی میں تو ہم بچپن سے سنتیں ہی سیکھتے آ رہے ہیں. جب بھی جاؤ سنت کے مطابق کھانا سکھاتے ہیں، بیٹھنا سکھاتے ہیں، اٹھنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں. آج جائیے اس ماحول میں نبی پاک کا جو دوسرا حق ہے نا امت پر، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تیسرا حق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہے اطاعت رسول. اطاعت کہتے ہیں ماننا، فالو کرنا، کمانڈمنٹس کو اوبیڈینس کرنا. یعنی آپ کو کوئی آرڈر دے آپ لبیک کہیں، آپ اس کو فوراً عمل کریں. اطاعت کرنا لازم ہے امتی پر، اور یہ بھی قرآنی حکم ہے. اور حکم بھی کیسا ہے، اللہ اللہ اللہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب کی بات مانو، بلکہ جہاں حبیب کی بات کی وہاں اپنی بات بھی کی. فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. دونوں ذکر ساتھ فرمائے. لیکن جو اگلی اب آیت پڑھنے جا رہا ہوں نا، اس میں تو اور خوبصورت حکم ہے. میرا رب فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا
بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. یہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں میں، اور اب میرا خیال ہے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بالکل کلیئرلی سمجھ آ جائے گا. اس شعر پر بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، مگر پھر دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد شعر پڑھوں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے. اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے سورہ نساء، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. سنو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ارے اللہ کے حبیب راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. ان کی بات مان لی تو اللہ کی بات ماننا کہلائے گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ رسول پاک کی بات ماننا، رسول پاک نے کئی چیزوں کے بارے میں منع فرمایا، مگر آج مسلمان اس میں انوالو نظر آتا ہے. خدا را سمجھو ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ میلاد کا مہینہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر حکم کیا ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. آقا کا چہرے کا رنگ تبدیل ہوا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، اور کچھ اس طرح فرمایا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ یاد رکھو نوجوانوں، مرد کے لیے سونے چاندی بلکہ کسی قسم کے بھی زیورات پہننے کی اجازت نہیں ہے. آج تو جس کو دیکھو جناب مالائیں پہن رہا ہے، بریسلیٹ پہن رہے ہیں، انگلیاں کم انگوٹھیاں زیادہ، بلکہ ادھر زیور پہن رہے ہیں جدھر کبھی پہنا بھی نہیں جاتا تھا. اللہ اکبر، یہ کس فیشن میں لوگ پڑ گئے. مسلمان مرد کے لیے کسی قسم کا زیور الاؤ نہیں ہے سوائے ایک انگوٹھی کے. اس کی بھی تفصیل ہے، اور وہ انگوٹھی 4.5 ماشا چاندی سے کم ہو، ایک اس میں نگینہ ہو، اور وہ بھی سنت ہے علماء یا مفتیان کرام کے لیے. مگر آج جس کو دیکھو جناب اتنے سارے زیور پہنتا ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا، کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ ڈالے؟ اچھا آقا تو تشریف لے گئے، صحابہ نے اس شخص سے کہا کہ انگوٹھی سونے کی ہے، نبی پاک نے منع پہننے سے کیا ہے، اٹھا لو اس کو بیچ کے کچھ اور کام کر لینا ہے. لیڈیز کو تو پہنائی جا سکتی ہے نا. اس عاشق رسول نے کیا کہا کہ جس چیز کو میرے آقا نے ٹھکرا دیا پھینک دیا، میں نے بھی نہیں اٹھانا ہے. نہیں اٹھائی، انہوں نے نہیں اٹھائی. مگر آج ہم جس چیز کے بارے میں نبی پاک نے شدت سے منع کیا ہو وہ بھی کر رہے ہوتے. کتنی جس کو کہ واضح حدیث ہے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. آج کون ہے جو دھوکہ نہیں دیتا؟ جھوٹ بولنے والے کے بارے میں آقا نے منع فرمایا. نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں نبی پاک نے بڑی وعیدیں بیان فرمائی. نماز پڑھنے والے کتنے تھوڑے ہیں. خدا را اطاعت رسول. آج باس کی بات مانتے ہو، سیٹھ کی بات مانتے ہو، دوستوں کی بات مانتے ہو، فیملی کی بات مانتے ہو، بچوں کی بات مانتے ہو، ماں باپ کی بات مانتے ہو، نبی پاک کی بات نہیں مانو گے. اطاعت رسول حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ امتی جو ہے اس کو مانے، اس کو فالو کرے. جب پتہ چل جائے کہ آقا نے فرما دیا ہے تو بس اس کے بعد تو اپنی عقل نہیں چلتی. اب آ جاؤ اگلا حق، محبت رسول. چوتھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے، یہ حق ہے. اچھا محبت تو سب کو ہے، جبھی تو آئے محفل میں، لیکن کتنی ہونی چاہیے یہ اصل سوال ہے. محبت کے بغیر تو ایمان ہی پورا نہیں ہوگا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مگر کتنی پیرامیٹر کیا ہے. سنو آقا نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک پرفیکٹ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام گھر والوں سے زیادہ بہتر نہ ہو سکتا. سب سے زیادہ اگر کائنات میں کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ نبی پاک سے کرنی، تب ایمان کمپلیٹ ہوگا. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے عرض کی، حضور میں اپنی جان کے علاوہ سب چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا، اے عمر تمہارا ابھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، مکمل نہیں ہوا ہے. فوراً عرض کرتے ہیں، حضور میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. فرمایا عمر اب بات پوری ہوئی ہے، اب ایمان مکمل ہوا. یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. لیکن کیا واقعی ہم یہ کرتے ہیں؟ حق ہے نبی پاک کا کہ ان سے محبت کی جائے.
مگر صحابہ اکرام علیہ رضوان نے یہ پروف کیا. ہم تو نعرے لگاتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. صحابہ نے پروف کیا, جانیں قربان کی, گھر قربان کیا, خاندان قربان کیا, جو کچھ تھا سب قربان کیا نبی پاک کی خاطر. کتنا مشہور واقعہ احد کے میدان میں جب لڑائی ہو رہی تھی, لوگ شہید ہو رہے تھے, تو ایک شیطان نے افواہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ السلام بھی شہید ہو گئے. تو ایک بوڑھی خاتون, آپ نے دیکھا ہوگا جو ماشاءاللہ مدینہ شریف گئے ہیں کہ مسجد نبوی شریف سے احد شریف کا میدان آلموسٹ 3-4 کلومیٹر ہے, تو وہ عورت جو ہے, وہ خاتون جو ہے, وہ احد کی طرف دوڑنے لگی. کس لیے کہ پتہ چلا کہ نبی پاک شہید ہو گئے, بے قرار ہو گئی. تو کسی نے راستے میں روک کر پوچھا کہ مائی کہاں جا رہی ہو؟ کہ احد کے میدان میں پتہ چلا ہے آقا شہید ہو گئے ہیں. کہ یہ تمہیں پتہ ہے تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے؟ کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. تھوڑا آگے گئی, کسی نے کہا اے مائی تمہیں پتہ ہے تمہارے والد بھی شہید ہو گئے ہیں, تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں؟ کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. اور آگے گئی, کسی نے کہا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے. کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, بس یہ بتا دو میرے آقا کیسے ہیں. جب آقا کی بارگاہ میں پہنچی, آقا کو سلامت دیکھا, خیر سے دیکھا, کہتے حضور کل مصیبت بعدک جلل, حضور آپ کے ہوتے ہوئے ساری مصیبتیں ہیچ ہیں, آپ سلامت ہیں تو کیا چیز ہیں ہم. اللہ اکبر. یہ حدیث اور اس کے بعد یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ان کے دل میں سب سے زیادہ اگر محبت تھی تو نبی پاک سے محبت تھی. ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی شخص کہے جناب مجھے بھی سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ نبی پاک سے ہے. بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہے, مگر سوال یہ ہے کہ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے نا اتنی اس کی ادائیں اپناتا ہے, اتنا اس کی رضا والے کام کرتا ہے. اپنے دل سے پوچھ لو کہ واقعی محبت ہے تو کیا اس کا کچھ اثر بھی ہے, کیا اس کی کچھ جس کو کہیے کہ ریفلیکشن بھی ہے, کیا نظر بھی آتا ہے کہ یہ محبت رسول کرنے والا ہے, کیا اس کا چہرہ, اس کا انداز, اس کا کردار بتاتا ہے کہ یہ نبی پاک سے محبت کرنے والا ہے. ایک فارمولہ یاد کر لو, محبت اطاعت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. کوئی کہے مجھے محبت ہے مگر بات نہیں مانوں گا تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے. کوئی بچہ, مثال دیتا ہوں آپ کو, کوئی نوجوان ملے اور کہے یار میں اپنے والد سے بہت محبت کرتا ہوں, یار والد صاحب پہ جان قربان, والد صاحب میرے سب کچھ. آپ کہیں یار کتنا فرما بردار بچہ ہے. تھوڑے دنوں بعد ابا مل جائیں, آپ ان کے والد صاحب سے کہیں یار آپ کا بیٹا ملا ماشاءاللہ, کیا آپ سے محبت کرتا ہے, جب ملتا آپ ہی کی باتیں کرتا ہے, کہتا ہے ابا پہ جان قربان. ابا کا ایک نمبر کا جھوٹا ہے, میری ایک بات نہیں مانتا, جو کہتا ہوں اس کا الٹ کرتا ہے. سچ بتاؤ آپ کیا کہو گے؟ یار کیسا بچہ ہے یار, خالی جان قربان کی باتیں ہی ابا کو ناراض کیے بیٹھا ہے. اپنے دل سے پوچھو کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا نبی پاک پر جان قربان, سب سے زیادہ محبت, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا یہ سب باتیں کرنے کے بعد آقا راضی بھی ہیں ہم سے کہ نہیں؟ کیا ان کے طریقے پر عمل بھی ہو رہا ہے؟ کہ پتہ چلا حرام دیکھ بھی رہے ہیں, حرام سن بھی رہے ہیں, حرام کما بھی رہے ہیں, غلط محفلوں میں بھی جا رہے ہیں, غلط دوستوں میں بھی بیٹھ رہے ہیں, زبان پر گالی گلوچ بھی ہے, حرام روزی بھی چل رہی ہے, ماں باپ الگ ناراض ہیں, محلے والے الگ پریشان ہیں, اور ایک طرف دیوانہ رسول کا جا رہا ہے. اپنے آپ سے پوچھو نا, یہ دعویٰ ہے یا حقیقت ہے؟ حالانکہ حق ہے, محبت رسول حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ ان سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں محبت رسول عطا فرمائے. صحابہ کرام کے صدقے, اہل بیت اطہار کے صدقے ہمیں سچا محب رسول بنا دیں. آگے چلتے ہیں. اگلا حق پیارے آقا علیہ السلام کا ہم پر کیا ہے؟ 5واں حق ہے تعظیم رسول, رسپیکٹ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ادب, نبی پاک کا ذکر اس کا ادب, نبی پاک کا شہر اس کا ادب, نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب, ہر تبرک کا ادب, یہاں تک کہ آل رسول کا ادب, اہل بیت کا ادب, صحابہ کرام کا ادب. دراصل یہ سارے ادب جو ہیں یہ رسول پاک کے ادب ہیں کہ جس سے نبی پاک کے نسبت ہے ہم اس سے دل و جان سے پیار کریں, کسی حوالے سے بھی بے ادبی نہ ہو جائے, کیونکہ پیارے آقا کی بارگاہ میں اگر ذرا سی بھی بے ادبی ہوتی ہے, توہین کا کوئی ذرا سا بھی پہلو نکلتا ہے تو بندے کا ایمان ہی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب کرنا ہے. پتہ چلا نبی پاک کا نام لیا جائے, محبت سے درود پاک پڑھیں, نعت خوانی میں جائیں ادب کے ساتھ بیٹھیں, اچھل کود نہیں ہونی چاہیے, اللہ رسول کی باتیں ہوں
باوقار بالکل سکون کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سنیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ادب کا عالم تو یہ تھا کہ پیارے آقا جب گفتگو فرماتے تھے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ صحابہ ایسے پرسکون اتنے ساکت طریقے سے بیٹھتے تھے کہ سروں پر آ کر پرندے بیٹھ جاتے تھے، پرندے سمجھتے تھے کوئی پتھر پڑا ہوا ہے۔ اتنا ادب، اتنا احترام، نبی پاک کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرتے تھے، اپنی آوازوں کو پست رکھا کرتے۔ آقا وضو فرماتے، ہر قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنی ہتھیلی پر لے لیتے، نبی پاک کے لعاب دہن کو اپنے چہرے پر مل کر اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ اتنا ادب کیا کرتے صحابہ کرام، اور ادب کرنے والے آج بھی کرتے ہیں۔ مدینے جاتے ہیں تو کچھ عاشقان رسول ننگے پیر رہتے ہیں، جو ننگے پیر نہیں رہتا ہم اس کو بے ادب نہیں کہہ سکتے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب اپنی زندگی میں ادب رکھیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جن کے دلوں میں ادب ہے۔ زبان بے ادبی والی، اسٹائل بے ادبوں والا، یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اور تعظیم رسول یہ ہے کہ آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ادب کیا جائے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تبرکات اگر ہمیں آج نظر آتے ہیں، اللہ کرے مدینے جانا مل جائے تو مکے کا ادب ہو، مدینے کا ادب ہو، گلی گلی کا ادب ہو، با ادب رہیں گے تو انشاءاللہ خوب نوازے جائیں گے۔ چھٹا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مدح رسول، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کی جائے، آپ کی شان بیان کی جائے، آپ کا ذکر خیر کیا جائے، آپ کی نعتیں پڑھی اور سنی جائیں۔ ہاں یہ حق ہے، امتی پر حق ہے کہ اپنے آقا کی شان بیان کرے، تعریف کرے ان کی۔ پورا دن گزر جاتا ہے، آپ دیکھیں دنیا میں بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے نا تو جس کو اپنے والد سے محبت ہوتی ہے یا بھائی سے ہوتی ہے یا کسی دوست سے ہوتی ہے نا، اس کو تھوڑی دیر بعد اس کا ذکر کرتا ہے، گھما پھرا کے کسی نہ کسی بات میں، میرے ابو یہ کہتے تھے، میرے والد صاحب یہ کہتے تھے، میرا بھائی یہ کہتا ہے، میرا دوست یہ کہتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے 5-10 منٹ کسی کے ساتھ بیٹھو نا، یار یہ کس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کرے میرے ساتھ کوئی بیٹھے، اسے پتہ چل جائے کہ یہ نبی پاک کا دیوانہ ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد اس کی زبان پر اگر ذکر ہے تو اپنے آقا کا ہے، بات کرتا ہے تو اپنے آقا کی کرتا ہے، تعریف کرتا ہے تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتا ہے۔ یہ مدح رسول حق ہے نبی پاک کا ہم امتیوں پر۔ اور یہ نعت خوانی جو ہے نا، اس کے بارے میں کنفیوز نہ ہوا کرو، کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو ہوتی رہے، یہ سلسلہ صحابہ کے دور سے جاری ہے۔ میرے آقا کے دور میں بھی صحابہ نبی پاک کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ اور سنو، آقا تو ممبر پر حضرت حسان بن ثابت کو بٹھایا کرتے، نبی پاک کے سامنے بیٹھ کر آقا کی نعتیں پڑھا کرتے۔ آقا کی وہ نعت کا مشہور شعر کتنا زبردست ہے، آپ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آج اگر یہ شعر کا مطلب سمجھ گئے، زندگی بھر کبھی نعت خوانی پر کنفیوز نہیں ہوگے۔ سنو، میں صحابی کی نعت خوانی بتا رہا ہوں اور رسول پاک کے سامنے بیٹھ کر کرنے والی نعت خوانی بتا رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اگر حسان بن ثابت یہ کہیں اور آج 1400 سال بعد اردو میں پڑھنے والے یہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی۔ ارے یہ تو ترجمہ ہے حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا۔ وہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا جمال، آپ جیسا جمیل، آپ جیسی شخصیت کسی ماں نے جنی نہیں ہے، آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ اور آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ ارے حسان بن ثابت یہ کہیں اور اگر بریلی کے تاجدار یہ کہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارے یہ تو لگ رہا ہے کہ صحابی رسول کی شاعری کا ترجمہ ہے، پھر اعتراض کیا ہے؟ اب سنو، جو چوتھی لائن ہے نا، وہ بہت اوپر کی لائن ہے، وہ بہت کمال کا جملہ ہے، بہت اونچی سوچ ہے۔ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا آپ جیسا چاہتے تھے، جیسا آپ چاہتے تھے، گویا رب نے آپ کو ایسا بنایا۔ اب ذرا اس لائن کو یاد رکھیے گا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور میرے رضا کا شعر سن لو، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد
کأنک قد خلقت کما تشاء. ارے جب حسان بن ثابت جو کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کے غلام بھی وہی پڑھ رہے ہیں. یہ 1400 سال سے سلسلہ جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. اور فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو نعت خوانی، آقا کی مدح کرنا، یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ امتی ان کی تعریف بیان کرے. اور اللہ کرے کہ زندگی بھر ہم نبی پاک کے ترانے گانے والے، نبی پاک کی شان بیان کرنے والے رہیں. کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں بریلی کے تاجدار، اے اللہ دبے واپسی تک بس آقا کے گیت گاؤں، دبے واپسی تک بس تیرے گیت گاؤں. محمد ممجد پکارا کروں میں. اور پھر انشاءاللہ قبر میں جائیں گے، فرشتے آئیں گے تو پھر کیا کہیں گے کہ میرا دین و ایمان. فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. میں نے تو یہی کہہ دینا ہے، زندگی ان کے نام پہ گزاری ہے، ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کیا ہے، ان کے گیت گائے ہیں، ان کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. بس تیری تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. تو مدح رسول نہ چھوڑنا، اپنی زبان کو پیارے آقا کی مدح سرائی سے تر رکھنا. اب آتے ہیں 7واں حق، یہ ہے آقا علیہ السلام کا اس امت پر کہ درود شریف پڑھا جائے. یہ حکم قرآنی بھی ہے، احادیث کے ذریعے بھی بہت سارے فضائل بیان ہوئے. جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں درود کو شامل کیجئے. درود پاک کی فضیلت میں نے بیان کے شروع میں بھی عرض کر دی تھی اور آپ کو بتایا کہ یہ مہینہ خاص درود پاک پڑھنے کا ہے، اس میں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں. اور 8واں اور آخری حق جو علماء نے بیان کیا سبحان اللہ، وہ ہے مدینہ پاک کی حاضری، قبر انور کی حاضری، روضہ رسول کی حاضری. یہ حق ہے امتی پر کہ امتی آقا کے روزے پر جائے. ٹھیک ہے اگر کوئی وسائل کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے نہیں جا پاتا، لیکن اس کے دل میں تڑپ تو ہونی چاہیے نا، اس کے دل میں آرزو تو ہو، اس کی دعاؤں میں شامل تو ہو کہ مدینے کے بغیر کہاں. کس کا جے کمال مصطفیٰ 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 بے مثال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال. ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان، دست